نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ انسان کو دنیا کی جتنی نعمتیں عطا کی گئی ہیں غور کیا جائے تو ان میں سب سے بڑی نعمت وقت ہے، اس لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ وقت ہی کی قسم کھائی گئی ہے، کہیں صبح کی کہیں رات کی، اور یہاں ایک جگہ قرآن میں والعصر، یہاں زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے، ان الانسان لفی خسر، جو تمام اوقات کو شامل ہے۔ بہرحال اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مسلمان کو وقت کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے، کیونکہ دنیا و آخرت کی تمام کامیابی اسی بات سے متعلق ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے، اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ چنانچہ قیامت کے دن انسان سے خاص طور پر اس بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر، اپنی جوانی، اپنے علم کا کیا استعمال کیا۔ غور کیجئے کہ ان میں سے عمر اور جوانی دونوں کا تعلق زمانے سے ہی ہے۔ کہنے والے نے صحیح کہا، الوقت اسمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، لہذا وقت کی پوری نگہداشت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ کھیل کود میں، خرافات میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، لغویات میں قیمتی اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کام کو چھوڑ دے۔ اس حدیث میں لطیف پیرائے میں اضاعت اوقات سے ممانعت اور حفاظت اوقات کے تمام کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی ہر ایسے قول و فعل اور عمل سے اور ایسی حرکت سے اعتراض کرے جس سے اس کا خاطر خواہ اور معتد بھی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور معزز سامعین، وقت یہ قیمتی سرمایہ ہے، اس کی ایک ایک گھڑی، ہر سیکنڈ اور منٹ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، لیکن آج ہم وقت کی کوئی قدر نہیں کرتے، یوں ہی فضول باتوں میں اور لغو کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ تو کہتے ہیں کہ ایک برف فروش سے مجھ کو بہت عبرت حاصل ہوئی، وہ کہتا جا رہا تھا، اے لوگوں مجھ پر رحم کرو، میرے پاس ایسا سرمایہ ہے جو ہر لمحہ تھوڑا تھوڑا ختم ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہماری بھی حالت ہے کہ ہر لمحہ برف کی طرح ہماری عمر تھوڑی تھوڑی ختم ہوئی جا رہی ہے۔ اسے پگھلنے سے پہلے اس سے بیچنے کی فکر کرنا چاہیے، اپنے آخرت کے اعمال کی تیاری کرنا چاہیے اس کے ختم ہونے سے پہلے۔ قرآن کریم میں کہ جب انسان آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا، ربا ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ اللہ جواب میں فرمائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو دنیا میں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر اس میں کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا۔ صرف یہ نہیں کہ عمر دے کر تم کو ویسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ تمہارے پاس ڈرانے والے، تنبیہ کرنے والے بھیجتے رہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو، فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مطلب یہ کہ 5 چیزیں ایسی ہے کہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس وقت جوانی، لیکن جوانی کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے۔ یہ جوانی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں،
بلکہ یا تو اس کے بعد بڑھاپا آئے گا یا موت آئے گی، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کی غنیمت سمجھو۔ قوت اور یہ توانائی اور یہ صحت اللہ تعالیٰ نے اس وقت عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اچھے کاموں میں لگا لو۔ بڑھاپے میں تو یہ حال ہوتا ہے کہ نہ منہ میں دانت اور نہ پیٹ میں ہاتھ۔ اس وقت کیا کرو گے جب ہاتھ پیر نہیں ہلا سکو گے؟ اس وقت صحت ہے، یاد رکھو اور خوب یاد رکھو، کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں کہ صحت کے بعد اس کو بیماری نہ آئے۔ بیماری ضرور آئے گی لیکن پتہ نہیں کب آ جائے، اس لیے اس سے پہلے اس موجودہ صحت کو غنیمت سمجھو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مالی فراغت اور مالداری عطا فرمائی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ یہ کب تک ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے حالات بدل گئے، اچھے خاصے امیر کبیر تھے مگر اب فقیر ہو گئے، خدا جانے کب کیا حال پیش آ جائے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اس مالداری کو غنیمت سمجھو اور اس کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کر لو۔ اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرصت کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ باقی رہیں گے، کبھی نہ کبھی مشغولی ضرور آئے گی، اس لیے اس فرصت کو صحیح کام میں لگا لو۔ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ہماری بہت بڑی بیماری ہے کہ وقت کی قدر نہیں ہے، اوقات کو لایانی امور میں ہم صرف کر رہے ہیں، کبھی کہیں کھڑے ہو گئے، فضول باتیں شروع کر دی، وقت ضائع کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں نہ اوقات میں برکت ہے اور نہ ہی ہمارے کام ختم ہوتے ہیں۔ وقت کی اتنی اہمیت کہ جتنی عبادات ہے وہ سب کی سب وقت کے ساتھ مربوط ہے، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا کوئی اور حج ہو قربانی ہو۔ وقت کی اتنی اہمیت آخر کیوں نہ ہو؟ کیونکہ انسان کے نیک اور برے ہونے اس کے جنت یا جہنمی ہونے کا دار و مدار اسی وقت کے صحیح اور غلط استعمال پر موقوف ہے۔ ہر آدمی غور کر لے کہ میں اپنا وقت صحیح کاموں میں صرف کر رہا ہوں یا برے کاموں میں۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک رب کے سامنے سے نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ اس کے عمر کے بارے میں سوال نہ ہو جائے کہ تو نے اپنی عمر کہاں پر خرچ کی، تو نے یہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنی جوانی کہاں پر خرچ کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ دین اور دنیا میں ترقی وہی کر سکتا ہے جو اپنے وقت کی حفاظت کرے۔ آپ دنیا کا مشاہدہ کر لیجئے گا، کامیاب لوگ وہی نظر آئیں گے جو وقت کی قدر کرنے والے ہیں۔ بہرحال سامعین، ابھی ہم سن 2024 کے آخری مرحلے سے گزر رہے ہیں، نئے سال کی آمد ہے تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری زندگی گٹ رہی ہے، ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ بجائے اپنا محاسبہ کرنے کے اور ہم خوشیوں میں اور جشن منانے میں، ہیپی نیو ایئر منانے میں ہم مست، اور ہمارا ایک طبقہ تو اسی طرف دکھا جا رہا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ سب نئے سال کی آمد پر جو پہلی جنوری کی آمد سے پہلے کئی دن پہلے سے مبارکبادیاں اور طرح طرح کے میسیج، یہ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹ اور قمقموں سے جو سجایا جاتا ہے، 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور 12 بجتے ایک دوسرے کو مبارکبادی لائٹیں بند کر کے دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجتی، آتش بازیاں کی جاتی ہے، مختلف نائٹ کلبوں میں تفریح پروگرام رکھے جاتے ہیں۔ یہ بہت ساری خرافات، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے یہاں۔ ان سب خرافات میں مسلمان بہت تیزی کے ساتھ ان میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ بچائے، یہ سب غیر مسلموں کے سب تہوار ہے، لیکن غیر مسلموں کی طرح ہمارے بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں، وہ 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ بہرحال یہ نئے سال منانے اور نیو ایئر منانے کی تاریخ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں جو تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں، ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے، برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات شامل ہو رہی ہے کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، مہذب ہوتی جا رہی ہے، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر
نئے نئے جشن اور نئے تہوار گھڑ لیے ہیں، انہی گھڑے ہوئے تہواروں میں سے یہ نئے سال کا جشن ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی میں شروع ہوا، اور برطانیہ کے نوجوانوں کی زندگی کا یہ حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا۔ یہ لوگ سمندروں کے تھکا دینے والے سفروں سے بیزار ہو جاتے تھے تو جہازوں کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کر لیتے، رنگا رنگ تقریبات مناتے، شرابیں پیتے پلاتے، رقص کرتے اور گرتے پڑتے سو جاتے، اپنی بیوی بچوں کی سالگرہ مناتے، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کے کتے بلیوں کی سالگرہ مناتے۔ انہی تقریبات کا تسلسل تھا کہ ایک سال 31 دسمبر کو جہاز کا یہ سارا عملہ اکٹھا ہوا۔ انہوں نے جہاز کے ہال روم کو سجایا، موسیقی شراب کا اہتمام کیا، رات 10 بجے سب نے خوب شرابیں پی اور رقص کیا، ٹھیک 12:01 پر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادیاں پیش کی، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ نیو ایئر نائٹ کا باقاعدہ یہاں سے آغاز ہوا۔ پھر اگلے سال ستمبر اور اکتوبر ہی میں نیو ایئر نائٹ کا یہ انتظام شروع ہو گیا، اور دسمبر آیا تو یہ سلسلہ اس طریقے سے شروع ہوا۔ بہرحال ہم یہ نیو ایئر اور یہ نیو نائٹ ایئر مناتے جو ہمارے مسلمان اس سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا ہوگا، اور ان سب خرافات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ نیو ایئر منانے اور اس میں شرکت کا ہمیں شریعت کا کیا حکم ہے، تو اس میں ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم بغیر سوچے سمجھے دھڑلے سے غیروں کی رسموں کو ہم اپناتے جا رہے ہیں۔ ان سب سے ہمیں باز آنا ہوگا کہ ہر قوم اپنے کیلنڈر کے حساب سے نئے سال کے پہلے دن کو بڑی اہمیت دیتی ہے، اور اس دن کو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نیا اور پہلا دن بھی دوسرے دنوں سے کچھ الگ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نئے سال کے پہلے دن میں صرف خوشی ہی خوشی ہوتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ غم میں ڈوبے لوگ آج بھی غمگین ہی ہوتے ہیں۔ نئے سال پہ لوگوں کو موت بھی آتی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، مصائب و مشکلات سب طرح کی حوادثات سے اور مسائل سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادیاں دی؟ تو کیا تابعین تابعین کے زمانے میں یہ سب طریقے ملے؟ نہیں، یہ سب غیروں کے طریقے ہیں۔ مغربی یورپ کی اندھی تقلید اور اس کی دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ ہم مدر ڈے اور ٹیچر ڈے، ویلنٹائن ڈے، بلیک ڈے اور فرائیڈے ڈے اور نیو ایئر نائٹ، یہ سب خرافات سے ہماری زندگی بھرتی جا رہی ہیں۔ اللہ بچائے۔ اسلامی تعلیمات کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور اسلام کس طرح نئے سال کے استقبال کی تیاری کا حکم دیتا ہے، اس بحث میں پڑے بغیر معزز سامعین ہمیں اپنے اسلامی جو مہینے ہیں اور اسلامی جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں اپنے نئے سال جو یہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا جانچ پڑتال کرنی، کیا کھویا کیا پایا، ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور کیسے ہم خوشی منائیں۔ اور خوشی منانا عقلاً بھی درست نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں ان سب خرافات سے بچنا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز، حقوق اللہ حقوق العباد، ان سب کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے دین پر اسلام پر جمع